ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بڑے پیر صاحب نے رات فرمایا میں بلا تمہید گفتگو کر رہا ہوں، اس میں اب کمی بیشی رہ جائے تو معاف کیجیے گا۔ ترتیب تو یہی بنتی تھی کہ پہلے میں وہ ساری گفتگو کرتا جو آلریڈی آپ کر چکے ہیں، جسے ہم دوسرے لفظوں میں اپریسیشن کہتے ہیں، تعریفی کلمات کہتے ہیں، وہ آلریڈی ہو چکی ہے۔ میں تقلید کا قائل ایک حد تک ہوں، میں تقلید ایک حد تک کرتا ہوں، اور آج سے 5-7 سال پہلے میں نے کہا تھا کہ سلسلے میں اجتہاد کی ضرورت ہے، شاید یاد ہو۔ تو میری اپروچ اور میری سوچ اجتہادی نوعیت کی ہے کہ میں تقلید محض کا قائل نہیں ہوں، لہٰذا میں نے وہ گفتگو کرنی ہے وہ نقلی نہیں ہوگی۔ نقلی سے مراد نقل کی ہوئی، کاپی پیسٹ، اور نہ میری گفتگو کبھی حالات کے پریشر میں آ کے ہوتی ہے کہ میں وہی بات کروں جو لوگ سننا چاہتے ہیں۔ نہیں، میں وہ بات کروں گا جو مجھے کرنی چاہیے، اور آپ کو مائل کروں گا کہ وہ سنیں جو حالات کا اور وقت کا تقاضا ہے، سنیں، سمجھیں اور اس پر عمل کریں۔ بڑے پیر صاحب نے فرمایا مجھ سے زیادہ ملنگی بابا کو کوئی نہیں جانتا، یاد ہے آپ کو؟ تو میں یہ کہوں گا کہ قبلہ پیر صاحب کو مجھ سے زیادہ کوئی نہیں جانتا۔ کسی نے پیر صاحب کو سمجھنا ہے تو مجھ سے رابطہ کرے۔ آپ جتنے بھی لوگ ہیں 10 سوالے سن لیں، خواتین و حضرات، آپ کی عمر 11 سال ہے، کتنی؟ درس روحانیت کو کتنا عرصہ گزر گیا ہے؟ 11-12 سال۔ آپ 12 سال کے بچے ہیں، میں نے پیر صاحب کے ساتھ زندگی کے 41 سال گزارے ہیں، مجھ سے زیادہ ان کو کوئی نہیں جانتا۔ وہ جاننا کیا ہے؟ اگر تو وہ جاننا وہ ہے جو کچھ آپ نے بتایا ہے تو وہ تو آپ کا کام ہے، بتائیں آپ۔ جو آپ نے بتا دیا یہ آپ کا استحقاق ہے، آپ کا حق ہے، آپ کا فرض ہے کہ آپ ایسی ہی گفتگو کریں، ایسا ہی گمان رکھیں اور ایسی ہی سوچ رکھیں اپنے پیر خانے کے بارے میں۔ لیکن میری بات جو ہے وہ تھوڑی مختلف ہے۔ حضور مخدوم بابا سرکار والد گرامی، والد بھی ہیں، شیخ بھی ہیں، استاد بھی ہیں، رہنما بھی ہیں، تربیت کرنے والے بھی ہیں۔ ہم تینوں بھائیوں کی حضور مخدوم بابا نے جس نہج پر تربیت کی، آج ہم اس چیز کو محسوس کرتے ہیں کہ ہر ایک کو اس کے مزاج اور اس کے حالات کے مطابق ڈھالا۔ جس کو جیسا سینیریو ملا، جس کو جیسے حالات ملے، جس طرح کے رسپانسبلٹیز دینی تھی، اسی طرح اس کی تربیت کی۔ سخت حالات جس کے حصے میں آئے اس کی تربیت بھی سخت کی۔ مجھے سلسلے کا وہ پورشن، وہ حصہ دیا گیا جو سب سے مشکل ترین ہے، سلسلہ ملنگیا کراچی۔ یہ ہمارے سلسلے کی ابتدا بھی ہے، تاریخی حیثیت بھی ہے، اور کراچی کو میں اکثر کہا کرتا ہوں یہ ہمارے سلسلے کا کوفہ ہے۔ مولا علی، مولا کائنات نے مدینہ سے ہجرت کی اور دارالخلافہ بنا لیا کوفہ کو، کیونکہ حالات کا تقاضا تھا۔ حضور مخدوم بابا نے اپنی سجادگی کے 25 سال کراچی کو دیے۔ کتنے سال؟ 25 سال۔ اور مرکز کس کے حوالے کیا؟ پیر صاحب کے۔ جس جگہ حضور مخدوم بابا نے 25 سال گزارے، اس سے مراد یہ ہے کہ یہ سافٹ ٹارگٹ تھا، وہ ٹف ٹارگٹ تھا جہاں خود بیٹھ کے جاتے، یعنی اسے مرکز بنا لیا، اپنا سیکریٹریٹ کیمپس بنایا، اس کو وہاں وقت گزارا، کیونکہ وہاں ضرورت زیادہ تھی بابا جی کی۔ بابا جی کے بغیر وہاں کے معاملات کنٹرول نہیں ہو سکتے تھے۔ پھر بابا جی علیل ہوئے تو یہ ڈیوٹی کس کو دی؟ یہ سب سے مشکل محاذ تھا کہ جس پر خود 25 سال برسر پیکار رہے، اور اس کے بعد وہ محاذ کس کے حوالے کیا؟ اپنے اس بیٹے کے حوالے کہ جو
اکثر یہ کہتا ہے کہ کہتا ہوں وہی بات سمجھتا ہوں جسے حق، نہ ابلۂ مسجد ہوں نہ تہذیب کا فضل، اپنے بھی خفا مجھ سے ہیں بیگانے بھی نہ خوش، میں زہر حلال کو کبھی کہہ نہ سکا تھا۔ حضور مخدوم بابا کے مزاج کے بہت سی نہجے ہیں۔ بابا جی کا مزاج، بابا جی کا انداز، بابا جی کا طرز فقیری، اس کے بہت سے پہلو ہیں۔ کسی پر کوئی غالب آ گیا، کسی پر کوئی غالب آ گیا، لیکن ہیں سارے حضور مخدوم بابا کی ذات کے عکس۔ اگر پیر اظہار صاحب کی بات کریں تو ان میں بھی حضور مخدوم بابا سرکار کی بہت سی صلاحیتیں، خوبیاں، وصف موجود ہیں، وہ غالب ہیں۔ اسی طرح ہمارے محترم ضیاء صاحب انتظامی حوالے سے اور لنگر کے دیگر معاملات میں، لیکن مجھے جو محاذ ملا ہے، مجھے اس محاذ کے مطابق اپنے والد گرامی، اپنے شیخ، اپنے استاد، اپنے رہنما کی ان صفات اور ان کوالٹیز کو اپنے اوپر طاری کرنا پڑے گا، تبھی میں کنٹرول کر پاؤں گا۔ اب میں جب وہ والی خاصیت یا وہ والی خصوصیات اوصاف کو اپنے پر غالب کرتا ہوں تو لگتا یہ ہے کہ شاید کچھ فرق ہے۔ توجہ سے سنیے گا، بالخصوص درس روحانیت والے اور اہل سلسلہ، سب اہل علم بطور خاص، محققین جو ہمارے سلسلے کے تھنکرز ہیں، وہ توجہ سے میری باتیں سنیں، سمجھیں۔ وہ یہ کہ شخصیت کے بہت سے پہلو ہوتے ہیں۔ ایک وہ شخصیت ہوتی ہے جو دائمی ہوتی ہے، وہ وصف، وہ اوصاف، وہ کوالٹیز وہ دائمی ہوتی ہیں، وہ ان بلٹ ہوتی ہیں، وہ پرسنالٹی کا حصہ ہوتی ہیں نیچر وائز۔ اور ایک شخصیت وہ ہوتی ہے جو حالات و واقعات کی وجہ سے، حوادث سے زمانہ کی وجہ سے، سچویشن کی وجہ سے بنتی ہے۔ میری بات توجہ سے سنیے گا۔ بڑے پیر صاحب کی ایک وہ شخصیت ہے جو دائمی ہے، وہ کوالٹیز جو انبلٹ ہیں، جو پیدائشی ہیں، اور ایک وہ ہیں جو حالات و واقعات، حوادث سے زمانہ، کچھ انتظامی تلخیوں کی وجہ سے بنی ہے۔ آپ لوگ جس شخصیت سے واقف ہیں، وہ شخصیت دائمی شخصیت سے مختلف ہے۔ ہمارے بڑے بھائی ہیں، وہ میں آج بول رہا ہوں، یہ جو کچھ بھی ہے، یہ ابتدائی تعلیم جو گھر سے حاصل کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں نا ابتدائی تعلیم اپنے گھر سے حاصل کی، تو ہمارے گھر میں بڑے پیر صاحب کی شخصیت تھی کہ جنہوں نے ہمیں اس قابل بنایا کہ آج ہم بات بھی کر رہے ہیں، آپ کے سامنے کھڑے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، صاحب دادا وسیم الحق سرکار۔ مجھے اسکول جانا اچھا نہیں لگتا تھا، شدید نفرت تھی اسکول جانے سے۔ وہ شخص آپ کے سامنے موجود ہے، 4 ایم اے کیے ہیں، پی ایچ ڈی کا آگے تھیسس میرا چل رہا ہے۔ حضور مخدوم بابا نے سارا وقت جو تھا جس میں ہماری تربیت ہونی تھی، ایک باپ نے جو تربیت کرنی ہوتی ہے، حضور مخدوم بابا تو سفر میں رہے، سلسلے کے کاموں میں مصروف رہے، تو وہ تربیت کس نے کی؟ ایک ہماری والدہ ماجدہ اما جی حضور، ہم اکثر حضور مخدوم بابا کی ذات کے حوالے سے مشکور بھی رہتے ہیں، محسن ہیں، لیکن اما جی حضور کا جو کنٹریبیوشن ہے اس پورے سلسلے کے لیے، اس خاندان کے لیے، سبحان اللہ، اس گلشن ملنگی بابا کے لیے، ہماری والدہ ماجدہ کا جو کنٹریبیوشن ہے اس کے لیے بھرپور تالیاں۔ آج 50 سال مکمل ہوئے، لیکن اس 50 سال میں جو ابتدائی زمانہ ہے اس میں بڑے پیر صاحب کی زندگی میں کنٹریبیوشن جو اما جی کا رہا
ان کو آج کے دن فراموش نہیں کیا جا سکتا تھا، اس لیے میں نے اس کا حوالہ دیا۔ تو میں دائمی شخصیت کی بات کر رہا تھا۔ پیر صاحب مزاجن، طبیعتاً اللہ کی طرف سے جو اللہ تعالیٰ نے ان کی شخصیت بنائی ہے وہ اور ہے جو آپ دیکھتے ہیں، جس کو دیکھ کر آپ معاملات کو سمجھتے ہیں، وہ اور ہے۔ ہمارے بڑے بھائی جو میرے لیے رول ماڈل ہیں، ہم نے ان کو بچپن میں جیسا دیکھا، الحمدللہ آج بھی میں بہت سی باتیں ویسی ہی ہیں۔ جیسے کہ میں نے عرض کیا، حوادث سے زمانہ طبیعت میں تغیر لاتے ہیں۔ یہ تغیرات جو ہوتے ہیں ان کو حتمی نہ سمجھا کریں۔ آج حالات ایسے ہیں، طبیعت ایسی ہے، کل حالات اور ہوں گے، طبیعت اور ہوگی۔ طبیعتیں بدل جاتی ہیں حالات کے مطابق، عادتیں نہیں بدلتی جو اللہ کی طرف سے ہوتی ہیں۔ ایک زمانہ تھا ہماری طبیعت اور تھی، حالات بدلے طبیعت اور ہو گئی، پھر حالات بدلیں گے طبیعت اور ہو جائے گی، مزاج اور ہو جائے گا، عادت نہیں بدلے گی۔ بڑے پیر صاحب سراپا ادب کیا ہے؟ ہم نے بچپن سے آج تک دیکھا ہے، پہچان بندے کی کرنی ہو تو اس کو غصے کی حالت میں دیکھیں، غصے کی حالت میں۔ بڑے پیر صاحب کو غصے کی حالت میں بھی آپ دیکھیں تو بلو دا بیلٹ کوئی ان کی زبان سے کلمہ نکلتا آپ نہیں سنیں گے۔ یہ ان کی دائمی شخصیت ہے۔ حالات بدلتے ہیں، غصہ آتا ہے، دل چاہتا ہے کہ گالی دی جائے، دل چاہتا ہے کہ کچھ برا بھلا کہا جائے، لیکن ضبط کرنا اور اپنی اس دائمی طبیعت کو غالب رکھنا کہ نہیں، بلو دا بیلٹ کوئی جملہ نہیں بولنا، کوئی لوز ٹاک نہیں کرنی، یہ ان کی دائمی شخصیت ہے۔ کیا؟ ادب، علم، جہالت سے دور۔ آپ لوگوں نے بڑے پیر صاحب کی شخصیت سے کیا سیکھا؟ بولنا۔ آج ہی ہمیں بولنا آ گیا ہے۔ پیر صاحب سے نے کیا سیکھا؟ پیر صاحب سے بولنا۔ جن کو لکھنا نہیں آتا تھا انہوں نے کیا سیکھا؟ لکھنا۔ جن کو الب نہیں آتی تھی انہوں نے کیا سیکھا؟ الب تصوف کی، روحانیت کی۔ لیکن پیر صاحب کی دائمی شخصیت سے کیا سیکھا؟ دائمی شخصیت سے جس لیول کا ادب سیکھنا چاہیے تھا، کیا وہ سیکھا؟ تغیر حالات سے جو سیکھا وہ تو یہ ہے، بولو بھائی، سوشل میڈیا کا بولا، چلو تم بھی کھڑے ہو جاؤ، تم بھی بول، سب بول رہے ہیں، ہر کوئی بولتا پھر رہا اپنا اپنا موبائل لے کے۔ آج دیکھے جا کے یوٹیوب پہ ہر ایک کو بولنا آ گیا۔ یہ کوئی کمال کی بات ہے؟ پیر صاحب نے آپ کو بولنا سکھا دیا، آپ کہہ لو جی ہمیں بولنا نہیں آتا تھا، بولنا آ گیا، تو بولتے پھر رہے ہیں سارے۔ سوشل میڈیا پہ ہر کوئی بول رہا ہے، یہ تو حالات کی وجہ سے بولنا پڑ رہا ہے۔ لکھنا نہیں آتا تھا، لکھنا آ گیا، پڑھنا نہیں آتا تھا، پڑھنا آ گیا۔ تو یہ تو تغیرات ہیں زمانے کے، لیکن دائمی شخصیت ادب ہے۔ جب ادب سیکھ لیا تو میں سمجھوں گا کہ آپ نے پیر صاحب کے ساتھ گزارا ہوا وقت اس کو صحیح یوٹیلائز کیا ہے۔ آپ نے پیر صاحب کا وقت ضائع نہیں کیا، ورنہ 111-12 سال بھی گزر جائیں گے تو میں اس کو کہوں گا وقت کا ضیاع ہے۔ ہر رشتے کو حسب مراتب جس طرح انہوں نے نبھایا اس سے ہم نے سیکھا۔ تصوف کیا ہے؟ تصوف سراسر ادب ہے۔ روحانیت کیا ہے؟ ادب ہے، ہر چیز کا ادب، ہر رشتے کا ادب، حسب مراتب ہر چیز کا ادب، یہ تصوف ہے، یہی روحانیت ہے۔ سب کچھ سیکھ لیا اور ادب نہ سیکھا تو پھر کیا سیکھا؟ پھر افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ آدھی صدی جس شخص نے گزار دی اس کی دائمی شخصیت سے کچھ نہ سیکھا۔ پیر پکڑتے ہیں دو طرح کے، پیر پکڑتے ہیں کچھ وقت ساتھ گزارا، داڑھی رکھ لی، اپنی حیت بدلی، حلیہ بدلا، پیر نے سر پہ صافہ باندھ دیا،
اس کے بعد عرصوں پہ آنا، شکل دکھانا، تصویریں بنانا، پھر اپنے جا کے حلقہ احباب کو دکھانا، پرموٹ کرنا اپنے آپ کو، اور یہ شو آف کروانا کہ میرا مرکز سے رابطہ کتنا مضبوط ہے، میرا پیر سے رابطہ کتنا مضبوط، دیکھو میں پیر صاحب کے کتنا کلوز ہوں، میں اپنے پیر کے ساتھ، اپنے شیخ کے ساتھ، بابا جی کے ساتھ، دیکھو تو صحیح، لہذا میں ان کا وارث ہوں، ان کی روحانیت کا۔ یہ کرتے ہیں، پھر کیا بات کرتے ہوتا ہے، اس کا نتیجہ پیر بن جاتے ہیں، مریدی ختم ہو جاتی ہے، مریدی گئی، اب وہ خود پیر ہیں، وہ پیر بن گئے۔ جہاں پیری مریدی کا تصور ہے، جہاں خلافتوں کا تصور ہے، وہاں تو یہ مسئلہ ہے کہ وہ کیا بن جاتے ہیں، ذرا سا نظر پڑی تو وہ کہتے ہیں ہم بھی پیری ہیں، پٹکا باندھ دیا ہے، داڑھی ہم نے رکھ لی ہے، لباس بھی ہم نے پیر جیسا کر لیا، داڑھی بھی، شکل بھی، سب کچھ پیر جیسا کر لیا، تو ہم بھی پیری ہیں۔ وہاں یہ مسئلہ ہوتا ہے۔ اور علم کے میدان میں کیا ہوتا ہے؟ علم کے میدان میں ہوتا ہے 4 حرف پڑھتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم اہل علم ہو گئے، ہم اسکالر بن گئے، ہم محقق بن گئے ہیں۔ وہاں علمی میدان میں اپنے استاد کے جو ناخلف شاگرد ہوتے ہیں وہ یہ سمجھ بیٹھتے ہیں کہ علم ہمارے پاس آ گیا، ہم سے زیادہ کون جانتا ہے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ، ان کے شاگرد کون؟ حضرت امام شافعی رحمت اللہ تعالی شاگرد ہیں، پھر ان کے شاگرد حضرت امام احمد بن حنبل شاگرد ہیں، شاگرد بھی ہیں، اختلاف بھی ہے، اور نئی فقہ بھی قائم کی۔ استاد ہیں، انہی سے سیکھا، انہی سے سمجھا، لیکن اپنی ایک فقہ بنائی، مختلف موضوعات پر اختلاف رکھا، لیکن حضرت امام شافعی آپ رفع یدین کرتے تھے، آپ کی فقہ میں رفع یدین ہے۔ جب حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کے مزار پہ جاتے تھے تو ان کے مسلک کے مطابق نماز پڑھتے تھے، کہتے میرے استاد کا طریق، مجھے حیا آتی ہے ان کے سامنے میں اپنے انداز میں نماز پڑھوں، ان کے انداز میں بغیر رفع یدین کے جا کے نماز ادا کرتے تھے۔ یہ ادب تھا۔ علم پیچھے رہ گیا، اختلاف، علمی اختلاف سائڈ پہ رہ گیا، ادب غالب آیا، ان کے طریق پر جا کے نماز پڑھتے تھے۔ علم سیکھا لیکن غالب کس کو رکھا؟ ادب کو۔ ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے؟ ہمارے ہاں علم غالب آ جاتا ہے، عقل غالب آ جاتی ہے، 4 لفظ پڑھ لیے، ہم کہتے ہیں لو، آپ میں اور ہم میں بس 19-20 کا فرق ہے۔ وہ فرق پتہ کیا بتاتے ہیں؟ میں بتا دوں آپ کو آج کھول کے، وہ جو فرق بیان کرتے ہیں وہ ایک فرق بیان کرتے ہیں، ہم میں اور آپ میں ایک ہی بات کا تو فرق ہے، وہ یہ کہ آپ پیر کی اولاد ہیں، پیر کی اولاد نہیں ہے، باقی سب کچھ سیم ہے۔ وہ پھر یہ فرق اتنا سا رہ جاتا ہے کہ آپ پیر کی اولاد ہیں، ہم نہیں ہیں، باقی ہمارا سارا کچھ آپ جیسا ہی ہے، ہمارا ایک جیسا ہی ہے سارا کچھ۔ پھر ایک فتنہ کھڑا ہوتا ہے، وہ پھر کہتا ہے کہ یہ تو شاعری کوئی نہیں، اور جب یہ شاعری کوئی نہیں کہتے ہیں تو کہہ رہے لو ایک مسئلہ تھا وہ بھی ہمارا حل ہو گیا، اب تو ہم ہی ہم ہیں سب۔ لو وہ بیچ میں ایک ہی تو کنڈی تھی جس نے بسایا ہوا تھا، اس کی بھی دلیلیں مل گئی ہیں، اب اللہ خیر صلاح، تم ادھر رکھ دیں ہم ادھر، آپ اپنی جگہ ہم اپنی جگہ، میرے مرید میرا ادب کریں، آپ کے مرید آپ کے کریں، میں آپ کا مرید ہوا کرتا تھا، آپ نے مجھے نواز دیا، اب میں اپنے مریدوں کا ذمہ دار ہوں۔ حضور ملنگی بابا اولیاء نے اپنے پیر و مرشد کے بچے کا احترام کیا، یہ نہیں کہا کہ میرے پیر تو حضور ملنگ بابا ہیں، عبدالشکور ملنگ بابا کی میں نے بیعت کی ہے، میرے شاید میرے پیر تو وہ ہیں، میں باقیوں کو کیا جانوں۔ انہوں نے تو ساری زندگی 9 سال کا عرصہ گزارا حضور ملنگ بابا کے وصال کے بعد، 9 سال، اور 9 سال اسی طرح گزارے جیسے حضور ملنگ بابا کی حیات میں ملنگ بابا کے ساتھ، اپنے شیخ، اپنے پیر و مرشد کے ساتھ جو معاملہ داری تھی، ان کے بچے کے ساتھ معاملہ داری وہی رکھی۔ نعرہ تکبیر! یہ کیا تھا؟ یہ وہ ادب تھا جو انہوں نے سیکھا۔ اور اس کے بعد حضور ملنگی بابا اولیاء کے جو صحبت یافتہ تھے، ان کا طریق بھی یہی رہا، آج بھی جو زندہ ہیں، جو موجود ہیں، ان کا طریق آج بھی وہی ہے، بچے کا وہ ادب، احترام۔ توحید اس کا نام نہیں ہے کہ آپ ادب کا دامن چھوڑ دیں، یہ توحید نہیں ہے، یہ وہی جہالت ہے جو توحید کے نام پر جہالت ہوتی ہے۔ اذان ہو گئی ہے، امید ہے بات سمجھ گئے ہوں گے۔ میری آپ سے گزارش ہے، بڑے پیر صاحب کے 50 سال گزر گئے،
میں کہتا ہوں بڑے پیر صاحب کے 50 سال ہم نے ضائع کر دیے. خدا را زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں. جو باقی وقت بچ گیا ہے اس کی قدر کریں, اس کی قدر کریں. پیر صاحب کو پہچانیں. پیر صاحب کو جو نہیں پہچان پائے, اگر نہیں سمجھ آتی تو کسی سے پوچھیں. تغیرات زمانہ کے مطابق کسی کی شخصیت کو مت دیکھیں, اس کی دائمی خصوصیات کو اڈاپٹ کریں, اس سے سیکھیں, اس کو سمجھیں, اور وہ ادب ہے. وما علینا الا البلاغ المبین.